آج کل ہر آدمی رزق کی تنگی کو لے کر کے پریشان ہے. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی. تو آج کی اس ویڈیو میں 6 ایسے اسباب بیان کروں گا جو قرآن کریم سے ثابت ہے اور ان کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 1، تقوی اختیار کرنا. قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے بارے میں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تقوی سے مراد ہے آدمی کا گناہوں سے بچنا، آدمی کا ہر وقت اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا. تو اگر آدمی گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ کی رضامندی والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. چاہے وہ پریشانی معاشی ہو یعنی رزق کی تنگی کو لے کر کے پریشان ہو، یا ذہنی پریشانی ہو، یا جسمانی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. نمبر 2، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں. تو آپ کو رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کریے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے ذریعے مجھے رزق عطا فرمائے گا. تو اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. نمبر 3، خرچ کرنا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل عطا کرتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو اگر آپ اپنے مال میں زیادتی چاہتے ہیں، آپ اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو آپ خرچ کرنا سیکھیے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یاد رکھیے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ضرور آپ کو عطا فرماتا ہے. اور یہ بدل کیسے ملتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آپ کو اینڈ اسکرین میں مل جائے گی، آپ اس میں دیکھیے. یہ آپ کو آپ کا عقیدہ بالکل پکا ہو جائے گا کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ 100% اس کا بدلہ ملتا ہے اور کئی گنا اضافے کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. تو آپ کو اینڈ اسکرین میں وہ ویڈیو مل جائے گی، آپ ضرور دیکھیے اسے. نمبر 4، نماز پڑھنا. قرآن کریم کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ثابت قدم رہیے. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. تو نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے کام کے اوپر ہوتے ہیں کہ اگر میں کام کرنے جاؤں گا میرے گراہک کم ہو جائیں گے، میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ مال کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 5، استغفار کرنا. قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور تمہارے اوپر وہ خوب بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اولاد اور بیٹوں کے ذریعے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بھی رزق میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 6، سبب اختیار کرنا. قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، وہ تمہارے اوپر تازہ اور پکی ہوئی کھجور گرائے گا. جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو وہ بہت کمزوری کی حالت میں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے اور پینے کے انتظام کرنے کے لیے حضرت مریم کو کہا تھا کہ کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ. تو کھجور کے درخت کے تنے کو جب آپ ہلاؤ گی تو اس سے کھجور گرے گی.
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مریم اس وقت زچگی کی حالت میں تھی اور ان کے لیے اس درخت کے تنے کو ہلانا بہت مشکل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر ہلائے بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب اختیار کروایا۔ حضرت مریم نے جب اس تنے کو ہلایا تو اس سے کھجور گرنے لگی، اور اس وقت کھجور کا موسم نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سبب اختیار کرنا بھی رزق کے حاصل ہونے کا ایک اہم درجہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ آج کل لوگ سبب تو اختیار کرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے، ہمارے پاس مال کی ریل پیل ہو جائے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو رزق کے لیے سبب بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ان 6 چیزوں پر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وسیع فضل سے ہمیں بھی رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔